We have Syed Kausar Abbas, Executive Director of SSTO, and Kashmala Fakhr, Program Officer at SSTO with us. They'll tell us about the consequences of illegal and irregular migration, how it's affecting the youth of Pakistan, how climate is involved in the migration, what are the important factors. I'll start with Syed Kausar. Sir, can you please tell us, okay, what are the migration policy gaps we have in Pakistan, due to which a lot of incidents, like recently we had Libya and Spain incidents, because of illegal and irregular migration, due to which we lost a lot of lives recently, young lives in Pakistan. What do you think are the policy gaps in Pakistan, which are the reasons of this irregular migration? जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल से ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात की। देखें, माइग्रेशन जो है वो हर शहरी का जो है या हर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एक कल्चर बिल्ड हो चुका है कि हम जो माइग्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से नहीं समझते, और उसको हम इर्रेगुलर तरीके से लोग जो है वो उसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। जब वो इर्रेगुलर तरीके से माइग्रेट करते हैं तो अल्टीमेटली वो एक्सप्लॉइट होते हैं। जब वो एक्सप्लॉइट होते हैं तो उनकी जिंदगियां जो हैं वो एक किस्म की दाव पे लग जाती हैं, या वो लोग जो है वो एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं। और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी जो डेथ्स होती हैं, जो हमें बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं और हम देखते हैं, और ये वो चंद केसेस हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये भी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी किश्ती पार चढ़ गई तो शायद हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर इन केस कोई बॉर्डर क्रॉस कर भी गया तो इट डजेंट मीन कि वो जो है उसने अपने जो सारे उसके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, बल्कि वो जब किसी भी दूसरे मुल्क में जाएगा तो वो इरेगुलर तरीके से जाएगा, इलीगल वहां पे रह रहा होगा। और जब इलीगल रह रहा होगा तो अल्टीमेटली वहां की लॉ इन्फोर्समेंट उसके पीछे होगी, वहां पे जो एक्सप्लॉइटर्स हैं वो उसके पीछे होंगे, वहां पे उससे बॉन्डेड लेबर करवाई जाएगी, वहां पे उससे बेगरी, कमर्शियल सेक्स, ड्रग अब्यूज और इस तरह की चीजें जो है वो उसके साथ होंगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सप्लॉइटेशन दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाएगी। अब लोग जब कोई भी माइग्रेट करते हैं तो लोग रिसर्च नहीं करते, लोग उसको स्टडी नहीं करते कि व्हाट आर द लीगल वेज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और लोग एक एजेंट के थ्रू अपने आप को जो है उसके हवाले कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, उसको उसके हवाले करते हैं, और उसके बाद जो है लोग ये समझते हैं कि हम जब एजेंट को पैसे दे रहे हैं तो वो एजेंट हमारी सारी जो सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड करेगा, या वो किसी भी तरीके से जो है हमें वो वहां पे पहुंचा के हमारे सारे मसले हल कर देगा। अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास उस तरह का नॉलेज नहीं है। तो एक तो ये है कि देयर आर लॉज, जो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं माइग्रेशन और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके इरेगुलर माइग्रेशन और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको एजुकेट होने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस की जरूरत है, करिकुलम का इसको पार्ट बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्रॉस रूट लेवल पे जिलाई सतह के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो पुलिस है, जो बाकी इदारे हैं, वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो मिल के लोकल सिविल सोसाइटी और लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके अपना एक रोल प्ले करें। और इस तरह के जो जितने भी एलिमेंट्स इस तरह के ग्रॉस रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रैप कर रहे होते हैं, या लोगों को सबस बाग दिखा रहे होते हैं कि आप एक मुल्क से दूसरी मुल्क चले जाएंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, उन सारे के सारे लोगों को जो है वो उनको एक उनके खिलाफ एक सर्विलेंस की जरूरत है कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो कटहरे में लाया जाए, और उनके जो जो स्पेशली लोग जा रहे होते हैं या किसी भी तरह से जो मुतासरीन होते हैं वो
وہ کرمنل نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی جو متاثرین ہوتے ہیں وہ وکٹمز ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو مائگریٹ کروایا جا رہا ہے ریگولر طریقے سے وہ وکٹم ہوتا ہے اس ساری جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے اندر، اور تو اس کو وکٹم ریہیبلیٹیشن، وکٹم جو اسٹرینتھننگ ہے یا وکٹم کی مین اسٹریمنگ ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ جو وکٹم ریہیبلیٹیشن یا مین اسٹریمنگ ان دا سوسائٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سارے حوالے سے۔ جی سر، بالکل جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پالیسی گیپس کیا ہیں، ہاؤ وی نیڈ دا امپلیمنٹیشن. وی ہیو ود اس سر شاہد جتوئی. He is Senior Director Programs SSTO. Sir, I want you to give some insight on the policies and then further legislations. What do we have regarding the migration, irregular migration? What are the gaps we have, and what are the further legislations we need regarding this issue? Thank you very much for this question. This is very important subject to discuss about. آپ نے پالیسی کی بات کی، لیگل فریم ورک کی بات کی. اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں دو بہت ہی اچھے قوانین بنے پاکستان میں. ایک کو ہم پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018 کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ایک پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018. اور سملرلی کچھ اور قوانین بھی بنے، جیسا کہ میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ 2020 میں. تو یہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو پاکستان سے ٹریفکنگ کے ایشوز ہیں، جو اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کے ایشوز ہیں، جو ارریگولر مائیگریشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے. بٹ انفارچونیٹلی جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، قوانین تو بن جاتے ہیں بٹ امپلیمنٹیشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیلنجز جو ہے نا وہ رہتے ہیں. اگر ہم بات کریں اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ کی، تو اس کے رولز 2020 میں بنے، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے یا جو ارریگولر مائیگریشن اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے FIA کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے نا اس کو ایک ٹاسک دیا گیا، یہ اس کی جورسڈکشن میں فال کیا. قانون تو بنا، قانون میں کچھ اگر ہم دیکھیں تو قانون میں بھی کچھ پرابلمز موجود تھے، لیکن ایک اچھا قانون بنا، لیکن اس کی انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو پائی. امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں. نمبر 1، چونکہ اس لا کو، اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی بات کی گئی، جس کا فقدان دیکھنے میں آیا. پہلے تو یہ صرف اگر ہم دیکھا جائے تو صرف ایک ہی ایجنسی پر ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہوئی، اور وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی تھی. حالانکہ قانون میں اس بات کو رکھا گیا کہ FIA کے علاوہ گورنمنٹ کوئی اور بھی ایجنسی کو یہ ٹاسک دے گی تاکہ اس کو مل کے اس مینس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن وہ آج تک دوسری کوئی بھی ایجنسی جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈیزگنیٹ نہ ہو پائی. اس کے علاوہ اسی قانون میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، جیسے منسٹری آف میری ٹائم، اس طرح منسٹری آف اوورسیز پاکستان، اور اسی طرح سے جو بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ ہے، ان سب کے درمیان میں ایک واضح کوآرڈینیشن کی بات ہوئی. لیکن یہ کاغذوں کی حد تک تو یہ چیزیں تھیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی اس طرح کا واضح کوئی میکینزم اویلیبل نہیں تھا. پھر اگر پنشمنٹ کی بات کی جائے، آلدو کہ
یہ قانون واضح طور پر irregular migration کے لیے اور جو اسمگلنگ آف مائیگرینٹس کے حوالے سے اسمگلرز کے لیے ایک روبسٹ میکینزم پنشمنٹ کا تھا، لیکن وہ پنشمنٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایڈیکویٹ نہیں تھیں، اور اگر کسی حد تک وہ کنٹرول کر بھی سکتی تھیں تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو ہمارا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارے جوڈیشری ہے، ان کے they lack the capacity to implement these laws in true letter and spirit. ابھی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے ویری ریسنٹلی a couple of days ago نیشنل لیجسلیچر نے کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی لے کر آئے ہیں، اور جو پنشمنٹس ہیں اس کو تھوڑا انکریز کیا گیا ہے، دیٹ از نو میڈ اپ ٹو 14 ایئرس، جو کہ پہلے شاید 1 سال سے 3 سال اور میکسیمم 5 ایئرس تک کی پنشمنٹ تھی، لیکن ابھی یہ ہے کہ پنشمنٹ کا تھوڑا سا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے 10 سال تک اور پھر 14 سال تک۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ پنشمنٹس کو اگر صحیح طریقے سے لاگو کیا جائے اور جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ایف آئی اے ہے، جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اور جو جوڈیشری ہے، اگر وہ کوئی ان کے درمیان میں ایک واضح کوآرڈینیشن اور کولیبریشن کا کوئی فریم ورک بنایا جائے تو یہ اس لا کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہو پائے گی۔ ایک اور چیز جو کہ موجود تھی، آلدو کہ وہ ہمارے پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ میں بھی موجود ہے، اور جس کو ہم انٹرنیشنل کوآپریشن، جو کہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ جب ہم انٹرنیشنل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، چونکہ اسمگلنگ آف مائیگرینٹس یا irregular migration کا جو ایشو ہے، this is trans-boundary issue, or that certainly requires cooperation across the boundaries through bilateral and multilateral agreements with the other countries, with the neighboring countries, and also with the countries of destination، جہاں پہ ہمارے یوزلی جو irregular migrants ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں جن کنٹریز کی طرف۔ تو اس طرح کی کچھ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایگریمنٹس کی ضرورت تھی، آلدو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ بائی لیٹرل ایگریمنٹس کیے ہیں، جیسے کہ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ، اور اسی طرح سے کچھ یورپین کنٹریز کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک ایکٹ 2020 میں آیا جس کو ہم میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ کہتے ہیں۔ میوچل لیگل اسسٹنٹ ایکٹ کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ایک طرف جو لا انفورسمنٹ ہے فرام اکراس دا باؤنڈریز ود دا ڈفرینٹ کنٹریز، ان کے درمیان میں ایک کوآرڈینیشن کا میکینزم ہونا چاہیے، تاکہ جو سمگلرز، کیونکہ سمگلرز بھی آپریٹ کرتے ہیں ٹرانس باؤنڈری، اور اسی طرح سے جو کرمنلز ہیں ان کے نیٹ ورکس تک ایکسس کے لیے اور پھر ایکسٹراڈیشن کے لیے، اسی طرح سے اور جو کرمنلز ہیں ان کو تھرو انٹرپول لانے کے لیے یہ ایکٹ آیا تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کی جو زیادہ رسپانسبلٹی تھی وہ منسٹری آف انٹیریئر کی ہے، لیکن شاید منسٹری آف انٹیریئر کے پاس بہت زیادہ کام ہے، تو اس ایکٹ کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح سے خاطر خواہ کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان میں جب ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں، لیگل فریم ورک کی بات کرتے ہیں، تو مائیگریشن جو ہمارا مائیگریشن آرڈیننس ہے 1940 کا، اسی طرح سے 2018 کا پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ، پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ، اور میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ جو ہے نا 2020 کا، اس کی واضح طور پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے کچھ چینجز بھی کی ہیں، پی ٹی پی اے 2018 میں بھی چینجز کی ہیں، اس طرح اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔
لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ قوانین پہلے بھی موجود ہیں اور ان کی امینڈمنٹ اتنی ضروری شاید نہیں تھی اس وقت جتنا اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ڈیٹیل میں بتایا وٹ آر دا لیجسلیٹو فریم ورکس ان پاکستان. Unfortunately, we are the country with a massive number of laws on the paper, but when it comes to implementation, we always lack.